سنا رہا تھا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسئلہ شفاعت کے اوپر کس طرح سے بیان کیا گیا. اب اس کے بعد ایک تیسری بات میں نے اے بی سی اور سب کا جیسے ابتدا میں کہا تھا کہ مسئلہ شفاعت کے اوپر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بخشنے والے جو ہیں، کبیرہ گناہ کی جو بخشش ہونے والی ہے وہ بعض لوگوں کو سخت ناپسند ہے، لیکن ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں. ہم تو اسی امید کے سہارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا رب العالمین ہم تو بہت گناہ گار ہیں. اب تیسرا جو ریفرنس میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں یہ صاحب تفہیم القرآن کا ہے اور تفہیم القرآن سے اس کو میں پڑھ رہا ہوں. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور آیت ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر وہ جس کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اس آیت کی تفصیل جو ہے میں آگے چل کر بیان کرنے والا ہوں. آج کے درس میں میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ جو شفاعت کا اختلاف ہے وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کس قسم کا غصہ نکالا گیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں کہ یہاں وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں کہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء کسی کو بھی یہ معلوم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے. یعنی یہ شفاعت جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے نا کہ شفاعت ہر کوئی نہیں کرے گا، وہ صرف جو وہ کریں گے کہ جن کو اجازت ہوگی. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے حضور آئیں گے تو اب حکم ہوگا کہ ٹھہر جو ابھی نہیں بولنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ فلاں کی جا کر کرنی ہے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ کوئی کسی کی بھی شفاعت کر دے گا. اب انہی کے الفاظ میں آگے وہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس لیے روک دیا گیا کہ ہر کوئی شفاعت جو ہے وہ نہ کرے کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ اس نے کیا جرم کیے ہیں. اب کیا انبیاء اور صالحین کو ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ان کو خبر ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بتا دے گا، ان کے ذہن میں ڈال دے گا، ان کو وہ بصیرت عطا فرما دے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے، میں صرف اس کے اوپر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اب اس کا موقف کیا ہے؟ نیک تو ہے، کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے، یعنی پوری سزا کا مستحق ہے، یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ایسی حالت میں اب یہ لفظ سننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہر ایک جس کے حق میں وہ چاہیں جو چاہیں وہ سفارش کر دے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ کہتے ہیں کہ کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی انبیاء اور صالحون کو کہ وہ جس کی چاہیں سفارش کر دیں. نہیں، ان کو حکم ہوگا اس کی اور یہ پیچھے کھڑا ہے اس کی، بس اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے دعا کر دو. تو وہ بھی اللہ پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو قبول فرمائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہ فرمائے. اب یہ دیکھیں کہ کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم اور انبیاء اور اولیاء صالحین اور خصوصاً آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں. آگے وہ انہوں نے ایک مثال دی، میں اپنے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. جس نے پڑھنا ہو وہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفہیم القرآن کا پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں ایک عام افسر جو ہے وہ اگر ہر ایک کی سفارش کرنے لگے تو چند دنوں میں وہ گنڈوں کی، وہ بدماشوں کی سفارشیں کر کر کے پورے قانون کی دھجیاں بکھیر دے گا، تو وہ تو ملک ختم کر دے گا. اسی طرح اگر انبیاء اور اولیاء کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ تو خدا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنا غصہ ہے شفاعت کے اوپر، اور یہ عظمت اور انبیاء اور اولیاء کی بیان کی جا رہی ہے. اور آگے جا کر جو انہوں نے آخر میں لکھا ہے یہ مثال دینے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں وہ اس کی سفارش کریں گے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا، صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے. پھر سفارش کے لیے بھی شرط ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی بر حق ہو، جیسے کہ وقال صحابہ، اور بات ٹھیک کہے کا ارشاد ربانی بتا رہا ہے. آگے وہ بتا رہا ہے، آگے کو وہ کہتے ہیں بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء اور اولیاء سفارشیں کریں گے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ بونگی سفارشیں ہیں.
وہاں بونگی سفارشیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بونگی کا مطلب یہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار کر آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں, یہ میرا خاص آدمی ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھی وہ جو میں نے آپ کے سامنے 3-4 کتابوں سے شفاعت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا. اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط بندے کی سفارش کر دیں. تو اگر غلط بندے کی سفارش کر دیں, میں اسی کے مطابق کہہ رہا ہوں, تو کیا ہوگا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارش کا مانا جانا ضروری نہیں ہے, تو اگر غلط بندے کی سفارش آپ کے خیال میں کر دیں تو کیا آپ کو اس سے کیا ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی قبول نہیں فرمائے گا. لیکن ان کو غصہ ہے اس کے اوپر کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کھلی چھٹی دے دیں. اگر کوئی اتنے گناہ کر کے بندہ آیا تو کیا وہ بھی بخشا جائے گا؟ جب میں یہ پڑھ رہا تھا, یہ عبارت پڑھ رہا تھا, تو میرے ذہن میں مختلف احادیث جو تھیں اور قرآن کریم کی آیات گھوم رہی تھیں, ان کا تفصیلی بیان میں آگے جا کر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہاں صرف میں ایک بات کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کے اندر کتاب التوحید میں اور کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے مسئلہ شفاعت کے اوپر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دے گا شفاعت کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر بصیرت وہ عطا فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کی شفاعت کر دو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, پھر ہوگا جن کی آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے, پھر ہوگا جن کے دالے میں ایک کوٹر بھی ایمان ہے, تو پھر آخر میں ہوگا جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے, جس کے دل میں دیکھو یہ تمہاری بصیرت ہے, تمہیں پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, وہ تو بولتے ہی نہیں جب تک ان کو رب وحی نہیں فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بصیرت عطا فرما دے گا, وہ خدا کے حکم سے بولیں گے, وہ خدا کے حکم سے سفارش کریں گے, خدا کی چاہت سے وہ سفارش فرمائیں گے. اب کھلی چھٹی ہوگی کہ جس کی چاہے وہ شفاعت کر دیں. اور یہی حدیث امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں کہ یہ کھلی چھٹی اولیاء کو بھی بعد میں دی جائے گی, کہ جو اولیاء کے ماننے والے, جو ان کے قریب رہنے والے, ان سے فیض حاصل کرنے والے, ان کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے, ان کے ساتھ حج کرنے والے, ان کے ساتھ عمرے کرنے والے, ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے, خدا ان کو بھی کھلی چھٹی دے دے گا, جاؤ جس کی سفارش کرو گے میں تمہاری قبول کر لوں گا. وہاں ان صاحب کا حشر دیکھنے والا ہوگا کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کھلی چھٹی خدا نہیں دے سکتا, کیسے کھلی چھٹی دے دی جائے؟ خدا فرماتا ہے میں نے ان کی عظمت دکھانے کے لیے, ان کی شان دکھانے کے لیے کھلی چھٹی دی ہے, تاکہ منکروں کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں تم کہا کرتے تھے, جو کفار و مشرکین ہیں وہ انبیاء کو نہیں مانتے تھے, وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, صالحین کو نہیں مانتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, تو خدا ان کو دکھائے گا کہ آج ان کو دیکھ لو, یحبہم و یحبونہ, جو مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اور جن سے میں محبت کیا کرتا تھا, آج میں ان کو اعزاز بخش رہا ہوں, کھلی چھٹی دے رہا ہوں, وہ جس پہ ہاتھ رکھتے جائیں گے میں ان کو بخشتا جاؤں گا. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے. تو یہ صاحب چونکہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو, تو اس لیے میں نے بخاری مسلم کا ریفرنس دے دیا. ویسے اس کی تفصیلاً جواب انشاءاللہ وہ آگے جا کر میں عرض کروں گا. یہاں پر یہ ایک اور بات میں عرض کر دوں, یہ اہل علم کے لیے ایک اشارہ ہے. یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ صاحب بخاری مسلم کو مانتے ہیں, جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ مان لیتے ہیں. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ جب ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, جیسے یہ مسئلہ شفاعت کے اوپر بڑے غصے میں ہے, اگر ذرا اور غصے میں آ جائے تو پھر وہ بخاری مسلم کا بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ یوں کہ سورہ سواد کے اندر, یہ تفہیم القرآن کی آپ جو ہے نا وہ یہ عبارت پڑھ لیں جن کے پاس ہو, وہ سورہ سواد کے اندر جہاں آیت آتی ہے نا کہ کرسی یہی سیدنا سلیمان والقین علی کرسی یہی جسدن, جو وہ آیت ہے, اس آیت کی تفسیر میں ان صاحب نے یہ لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ مختلف سندوں سے آتی ہے,